Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Amjid. Welcome to 10th Computer Science class. Today we will discuss chapter number 1, candid solution of a problem. Dear students, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے candid solution ہے. تو دیکھیں یہاں پہ candid solution کیا ہوتا ہے. Finding the best and the most suited solution of a problem is called candid solution of the problems. Dear students, کینڈیڈ سالوشن کی یہ بہت ہی اچھی ڈیفینیشن ہے کہ ہمارے پاس ایک پرابلم کا مناسب اور اچھا حل معلوم کرنا کینڈیڈ سالوشن آف اے پرابلم کہلاتا ہے. اے کینڈیڈ سالوشن از obtained to the desired optimal result with minimum cost. دیکھیں جو کینڈیڈ سالوشن ہوتا ہے اس کا جو مطلوبہ ریزلٹ ہوتا ہے جو اس میں ہم منیمم کاسٹ میں جو مطلوبہ ریزلٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ کینڈیڈ سالوشن آف اے پرابلم کہلاتا ہے. تو مثال کے طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک کالج ہے اور اس کالج کو جانے والے 3 راستے ہیں. تو ان 3 راستوں میں سے ہم اس راستے کا انتخاب کریں گے جو سب سے بیسٹ اچھا اور مختصر ہو. تو دیکھیں ایک راستہ ہے 5 منٹ کا، دوسرا راستہ ہے 10 منٹ کا اور تیسرا راستہ ہے 20 منٹس کا. تو ان تینوں راستوں میں سے ہم اس راستے کا انتخاب کریں گے جو بہت ہی شارٹ ہو اور کم وقت میں ہم کالج پہنچ جائیں گے. جس اچھے راستے کا ہم انتخاب کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کینڈیڈ سالوشن ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کینڈیڈ کا مینز ہے کینڈیڈ مینز دیٹ از انپلانڈ. فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے کہ ہاؤ مینی چیئرز آر دیئرز. ٹھیک ہے، تو سالوشن میں ہم اس کا جو ہے 2 ویز نکالیں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ یہ چیئرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس چیئر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم فار ایگزامپل یہ چیئر میں نے بنا دیے. ٹھیک ہے، یہ چیئرز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو ہم 2 طریقوں سے اس کا سالوشن نکالتے ہیں. ایک ہمارے پاس کیا ہوگا، ایک ہوگا گیس کے ذریعے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، گیس کے ذریعے. گیس کیا ہے، GUESS. ٹھیک ہے، گیس کے ذریعے. گیس کیا ہے، فرض کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے کاؤنٹ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ایک چیز کو کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں گیس کے ذریعے ہم فرض کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 4 چیئرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ گیس ہیں، ہم نے سپوز کر لیا. اور دوسرا جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ اتنے چیئر ہیں. جو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا کاؤنٹ کے ذریعے تو یہ کینڈیڈ سالوشن ہوتا ہے. گیس کے ذریعے ہم جو فرض کرتے ہیں کہ یہ اتنے چیئر ہیں، سپوز کرتے ہیں ہم، تو جتنے بھی چیئر ہم جو ہے اس کا ریزلٹ نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کینڈیڈ سالوشن ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے، ایک کینڈیڈ سالوشن آف اے پرابلم کہلاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 2 ہے. کویسچن نمبر 2 ہے ڈیفائن اینی 3 پرابلم سالونگ ٹیکنیکس. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا کرنا ہے، کئی سے 3 پرابلم کو سالو کرنے کے ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈیفائن کرنے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پرابلم کو سالو کرنے کے یہاں پہ ہم 7 ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ابسٹریکشن ہے. ابسٹریکشن کیا ہوتا ہے، A model of the system is created for solving the problem before applying it to the real system is called abstractions. Dear students دیکھیں ہمارے پاس ایک پرابلم ہے تو اس پرابلم کا سب سے پہلے ہم ایک ماڈل کریٹ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے اچھی طرح سالو کر کے ریئل سسٹم میں اپلائی کریں گے. ریئل سسٹم میں ایک ماڈل کو کریٹ کیے ہوئے بغیر اس کو ریئل سسٹم میں ہم اپلائی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں ابسٹریکشن کیا ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم کا نمونہ ہے، اس لیے کو لگانے سے پہلے حل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ابسٹریکشن کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے انالوجی. ٹھیک ہے، an existing solution of an analogous problem is applied to solve the problems. Dear students دیکھیں ہمارے پاس جو انالوجی ہوتی ہے، ملتا جلتا جو مسئلے کا موجودہ حل
مسئلہ حل کرنے کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو پرابلم ہوتا ہے جس کی سالوشن ہم نے نہیں نکالی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ڈیفرنٹ سالوشن نکالتے ہیں، تو پھر ہم اس کی جو اچھی سالوشن ہوگی اس کو ہم انالوجی میں دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد برین سٹارمنگ ہے۔ برین سٹارمنگ کیا ہے؟ An optimum solution is found by suggesting a large number of solutions. ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ حل بڑی تعداد میں حل یا تجویز کر کے پایا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ برین سٹارمنگ ہے۔ اور آئیڈیاز اینڈ کمبائننگ اینڈ ڈیولپنگ دیم اس کال برین سٹارمنگ، یا خیالات اور امتزاج اور ان کی ترقی جو ہے برین سٹارمنگ کہلاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس یہ ایک 10 یہ گروپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ ایک 10 لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ایک پرابلم ہوتا ہے، اور اس پرابلم کو وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز سے وہ سوچتے ہیں۔ تو ان کا جو بھی آئیڈیا آتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور ان میں سے جو بیسٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ برین سٹارمنگ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تقسیم اور فتح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیوائڈ اینڈ کنکر۔ A large complex problem is divided into smaller solvable problems is called divide and conquer۔ یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ چھوٹے حل ہونے کے قابل مسائل میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، ڈیوائڈ کنکر یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میتھمیٹکس کا کوشچن ہے، تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ فار ایگزامپل ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیو معلوم کرنی ہے، تو ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے، سولوشن پہ پہنچیں گے، پھر وائی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر کے سولوشن پہ پہنچیں گے، پھر زیڈ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر کے سولوشن پہ پہنچیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ڈیوائڈ اینڈ کنکر ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پرابلم آتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک کمپلیکس پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اسمال چھوٹے چھوٹے حصوں میں، اور اس کو سولو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیوائڈ اینڈ کنکر کہلاتا ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے کیا ہے، ریڈکشن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، ریڈکشن کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں، ٹرانسفارمنگ the problem into another problem for which solution exists is called reduction۔ دیکھیں، مسئلے کو کسی اور مسئلے میں تبدیل کرنا جو ہے جہاں پر اس کے حل موجود ہوں، تو یہ ریڈکشن کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس پرابلم ہے، اور اس پرابلم میں دوسرے پرابلم کا سولوشن موجود ہے، تو اس میں اس کا سولوشن ہم جب نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریڈکشن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 جو ہے ریسرچ ہے۔ تو ریسرچ کیا ہے، ایک تحقیق ہے۔ employing existing ideas or adapting existing solutions to similar problems is called ریسرچ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، موجودہ نظریات پر ملازمت کرنا یا اسی طرح کی دشواریوں کے لیے موجودہ حلوں کو اپنانا، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ ریسرچ کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں ہم سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی پرابلمس تھے اور ان کے ہم نے جو سالوشن نکالے تھے، تو ان میں سے ہم سرچ کرتے ہیں کہ کون سا سالوشن جو ہے وہ اس پرابلم کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہوگا، تو ہم اس کو ریسرچ میں دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نمبر 7 جو ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر۔ تو ٹرائل اینڈ ایرر کیا ہوتا ہے، آزمائش اور غلطی۔ دیکھیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹیسٹنگ پاسبل سالوشن انٹل the right one is found is called trial and errors۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کیا ہوتا ہے، ممکنہ حل کی جانچ جب تک صحیح تلاش نہ ہو جائے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو سالوشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو ہم لاس میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سالوشن ٹھیک ہے اور ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ہم ٹرائل اور ایرر میں جو ہے دیکھتے ہیں، اور ایرر میں سے جو ایرر آتے ہیں اس کو ہم نکالتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کہلاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر جو ہے آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔